بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس گھریلو نسخے کا صرف 1 چمچ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو ہر طرح کی کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش، سینے کی جکڑن اور سانس کی تنگی سے نجات دلانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ ریشہ، بلغم، کیرا وغیرہ مکمل طور پہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ انتہائی آسان اور گھریلو چیزوں سے تیار ہونے والا نسخہ ہے، ضرور بنا کر استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے اس افادیت سے بھرپور اور فوری اثر نسخے کو تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ادرک ہے۔ تازہ ادرک کا ایک 2 انچ کے قریب ٹکڑا لے کر اسے چھیل لیجئے۔ ادرک نہ صرف گلے اور چھاتی کو بلغم سے پاک کرتا ہے بلکہ سانس کی نالیوں کو بھی اندر سے پوری طرح ڈیٹاکس کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ بڑی تیزی کے ساتھ فائدہ کرتا ہے۔ خاص طور پہ اگر اسے شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انتہائی حیران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ادرک کا رس اور خالص شہد دونوں برابر وزن میں ملا کر اس کا 1 چمچ صبح و شام استعمال کیا جائے تو اس سے بلغمی کھانسی کے علاوہ بلغمی دمہ تک کو مکمل طور پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ادرک کو چھیلنے کے بعد آپ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔ بلغم کی زیادتی کے باعث جب بار بار کھانسی اٹھتی ہو تو ایسے میں ادرک کا استعمال کرنے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی سے لے کر بلغمی دمہ تک کو دور کرنے کی اس میں بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ تو جب آپ ادرک کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں تو پھر اسے کھرل میں ڈال کر یا گھروں میں چٹنی کوٹنے کے لیے جو لنگری ہوتی ہے اس میں ڈال کر آپ اسے کوٹ کر باریک کر لیں۔ اسے آپ نے اچھے سے باریک کرنا ہے کیونکہ اس میں سے ہم نے اس کا پانی نکالنا ہے۔ تو یہ جتنا باریک ہوگا اتنا ہی صحیح طریقے سے ہم اس کا پانی یا رس نکال پائیں گے۔ تو جب آپ اسے اچھے طریقے سے باریک پیس لیں تو پھر ایک صاف ستھرا باریک سا کپڑا لیجئے اور اس میں سے نچوڑ کر ادرک کا پانی نکال لیجئے۔ یہ ادرک کا رس یا پانی 1 چمچ کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اب دوسری چیز جو آپ اس نسخے میں استعمال کریں گے وہ مرچ سیاہ یعنی کالی مرچ ہے، جسے طبی اصطلاح میں فلفل سیاہ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے بلیک پیپر کہتے ہیں۔ یہ آپ نے 6 سے 8 عدد لینی ہیں۔ انہیں پیس کر باریک کر لیجئے۔ کالی مرچ بھی کھانسی، نزلہ، زکام اور بلغم کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ گلے کو اور آواز کو صاف کرتی ہے اور سوزش، ورم یا انفیکشن سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی چھاتی کی جکڑن کو دور کرنے میں بھی یہ کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ جب نزلہ، زکام اور بلغم یا کھانسی کے ساتھ ہی بخار کی شکایت بھی ہو تو ایسے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو کالی مرچ کو آپ نے بالکل باریک پاؤڈر کی طرح سے تیار کر لینا ہے اور اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اسے خود تیار کر کے استعمال میں لائیں۔ بازار سے پسی ہوئی کالی مرچ کا پاؤڈر لے کر استعمال نہ کریں کیونکہ مارکیٹ میں جو کالی مرچ کا پاؤڈر ملتا ہے وہ زیادہ تر کالی مرچ کے پتوں کا پاؤڈر ہوتا ہے جو اتنا اثردار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس بات کا ضرور دھیان رکھیے گا۔ تو کالی مرچ کو باریک پیسنے کے بعد اب اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی ہے۔ 4 عدد سبز الائچی لے کر اس میں سے آپ نے ان کے دانے نکال لینے ہیں اور پھر انہیں کالی مرچ کے پاؤڈر کے ساتھ ہی باریک پیس لیجئے۔ سبز الائچی بھی آواز اور گلے کو صاف کرنے میں حد درجہ مفید ثابت ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر گلے میں جلن دار خراش ہوتی ہے یا پھر کھانسی کے ہمراہ اگر سینے میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے تو ایسے میں سبز الائچی بہت فائدہ کرتی ہے۔ اسی طرح بلغمی امراض میں جب معدہ خوراک کو ہضم نہیں کر پاتا اور بھوک بھی کم ہو جاتی ہے تو ایسے میں بھی سبز الائچی کا استعمال کرنے سے معدہ اور ہاضمہ کے افعال درست ہوتے ہیں اور کھانسی کے علاج میں بھی کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ تو اسے بھی خوب اچھے طریقے سے باریک پیس کر اسے ادرک کے رس میں شامل کر دیں۔
اس کے علاوہ ہم یہاں ایک چیز اور استعمال کرنے والے ہیں اور وہ ملٹھی ہے۔ ملٹھی کے 1 سے 2 ٹکڑے لے کر انہیں چاقو کی مدد سے کھرچ کر صاف کر لیجئے، کیونکہ ملٹھی کے بارے میں پرانے حکماء کا یہ کہنا ہے کہ اس پر سانپ عاشق ہوتا ہے، وہ اسے منہ میں ڈال کر چوستا رہتا ہے، لہٰذا اسے استعمال کرنے سے پہلے چاقو یا چھری کی مدد سے کھرچ کر صاف کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی ایسا کرنے سے اس کے اوپر سے جو گرد و غبار یا ڈسٹ اور مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے، اس لیے اسے استعمال کرنے سے پہلے ضرور صاف کر لینا چاہیے۔ ملٹھی گلے کو صاف کرنے کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے۔ گلے میں ریشہ، بلغم یا کیرا اٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے یا پھر گلے میں خراش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بار بار کھانسی اٹھتی رہتی ہے، تو ایسے میں ملٹھی کا استعمال کرنا بہت جلد فائدہ کرتا ہے، بلکہ پرانی سے پرانی کھانسی بھی اس کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے پھیپھڑوں میں جمی ہوئی ضدی سے ضدی بلغم کو بھی نکال باہر کرتی ہے۔ تو ملٹھی کو صاف کرنے کے بعد آپ نے اسے بھی خوب اچھے سے باریک پیس کر پاؤڈر سا بنا لینا ہے، اور یہ پاؤڈر آپ ایک چھوٹا چمچ لیں گے اور پھر اسے بھی ادرک کے رس میں ملا لیجئے۔ آخر میں آپ نے اس کے اندر 4 چمچ کی مقدار میں شہد شامل کرنا ہے، اور شہد کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ یہ اکیلا ہی کھانسی، زکام اور بلغم کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے افراد جن کا امیون سسٹم کمزور پڑ چکا ہے اور قوت مدافعت میں کمی کی وجہ سے آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ ذرا سی ہوا لگنے سے یا ڈسٹ اور گرد و غبار کے باعث فوراً چھینکیں آنے لگتی ہیں، ناک اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور نزلہ، زکام، بخار میں اکثر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شہد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، یہ ان کی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو شہد کو اس میں خوب اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں سے 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، کھانے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے استعمال کے دوران بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز رکھیں، خاص طور پہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، اور کاربونیٹڈ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ جتنے مصنوعی مشروبات ہیں ان سے مکمل پرہیز رکھیں۔ پینے کے لیے ہمیشہ تازہ پانی کا استعمال کریں، بلکہ اگر دن میں 1-2 بار آپ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی دیر ہضم اور قابض غذاؤں کے استعمال کرنے سے گریز کریں اور قبض کی شکایت نہ ہونے دیں۔ کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش یا گلے میں درد، چھاتی کی جکڑن اور سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔